خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے سندھ ہائی کورٹ کا ایک کافی دلچسپ فیصلہ ہے 2018 YLR 1255۔ یہ ایک ایسے کیس کے بارے میں ہے جہاں بظاہر تو اغوا کا معاملہ تھا، لیکن حقیقت شاید کچھ اور تھی۔ جی بالکل، اس میں خاندانی تنازعات اور فوجداری قانون کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں سنگم نظر آتا ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ شکیل حیدر اور 2 اور لوگ تھے، ان کے خلاف ایک FIR درج ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور الزامات وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔ اغوا برائے تاوان، یعنی دفعہ 364A پاکستان پینل کوڈ۔ جی، جو کہ بہت سنگین الزام ہے۔ عموماً یہ اجنبیوں کے خلاف لگتا ہے مالی فائدے کے لیے۔ بالکل، اور ساتھ میں مجرمانہ دھمکی یعنی دفعہ 506 PPC بھی تھی۔ تو انہوں نے اس FIR کو خارج کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ جی، اور جب اس کیس کی گہرائی میں جائیں تو اصل میں یہ ایک بچی آمنہ نامی اس کی حوالگی یعنی کسٹڈی کا تنازع تھا۔ درخواست گزاروں کا موقف یہی تھا کہ یہ خالصتاً ایک فیملی معاملہ ہے جسے فوجداری رنگ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں خاندانی تعلقات بھی کافی پیچیدہ تھے۔ بچی کی والدہ مست فرزانہ جو مدعیہ نمبر 6 تھیں، جی وہ درخواست گزار نمبر 2 یعنی مست صفیت کی سگی بہن تھیں، بالکل، اور بچی آمنہ وہ مست فرزانہ کی پہلے شوہر سے بیٹی تھیں۔ جی ہاں، درخواست گزاروں نے یہی بتایا عدالت کو کہ مست فرزانہ میں خود جب بچی بہت چھوٹی تھی اپنی بہن مست صفیت اور ان کے شوہر شکیل حیدر جو درخواست گزار نمبر 1 ہیں انہیں گود لینے کے لیے دیا تھا، اور تب سے تقریباً 12 سال سے بچی انہی کے پاس رہ رہی تھی، انہی کی تحویل میں تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اغوا کا الزام آیا کہاں سے؟ اتنا عرصہ بعد درخواست گزاروں نے اس کی کیا وجہ بتائی؟ دیکھیں، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بچی کی والدہ مست فرزانہ ان پر ان کے دوسرے شوہر جو مدعیہ نمبر 7 تھے ان کا دباؤ تھا، اور الزام یہ لگایا گیا درخواست گزاروں کی طرف سے کہ وہ دوسرا شوہر بچی کی تحویل حاصل کر کے مبینہ طور پر اسے مالی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مالی فائدے سے استعمال بیچنے کی نیت سے؟ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جی، یہ درخواست گزاروں کا موقف تھا جو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا۔ اب اس الزام کے ثبوت کا تو ذرائع میں ذکر نہیں ملتا، یہ ان کی طرف سے پیش کردہ وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز عدالت کے لیے اہم ثابت ہوئی وہ سماعت کے دوران بچی آمنہ کا اپنا رویہ تھا۔ اچھا، وہ کیسا تھا؟ عدالت نے کیا مشاہدہ کیا؟ عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ بچی یعنی آمنہ وہ درخواست گزار نمبر 1 اور 2 شکیل حیدر اور مست صفیت جو رشتے میں اس کی خالہ بھی ہوئیں ان سے بہت زیادہ مانوس تھیں، شدید جذباتی وابستگی نظر آ رہی تھی۔ تو عدالت نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ اتنے قریبی رشتہ دار جنہوں نے بچی کو پالا پوسا ہو ان کی طرف سے تاوان کے لیے اغوا کا الزام، یہ کچھ ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ جی بالکل، یہ انسانی پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے ایسے کیسز میں۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے عدالت نے آخرکار کیا فیصلہ کیا؟ عدالت اسی نتیجے پر پہنچی کہ یہ بنیادی طور پر تحویل کا ہی تنازع ہے جسے غلط طور پر فوجداری مقدمے کی شکل دی گئی، شاید درخواست گزاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو پھر لہٰذا عدالت نے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ FIR نمبر 2782010 تھانہ دادو اسے مکمل طور پر منسوخ یعنی کوش کر دیا۔ تو اغوا جیسے سنگین الزامات ختم، فوجداری کارروائی وہیں رک گئی؟ جی بالکل۔ لیکن کیا اس سے وہ بنیادی مسئلہ حل ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا؟ یعنی بچی مستقل طور پر کس کے پاس رہے گی؟ نہیں، دیکھیں، فوجداری کیس ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تحویل کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، عدالت نے یہ بہت واضح کیا کہ FIR کا خاتمہ جو ہے وہ تحویل کے سول تنازع پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگر فریقین بچی کی مستقل تحویل کا فیصلہ چاہتے ہیں تو انہیں متعلقہ قانونی فورم جو کہ فیملی کورٹ ہے وہاں جانا ہوگا۔ اوکے، وہاں پھر قانون کے مطابق طے ہوگا کہ بچی کی بہترین فلاح و بہبود کس کے پاس رہنے میں ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ کیس ایک طرح سے مثال ہے کہ کیسے کبھی کبھی قانونی نظام کو، خاص طور پر فوجداری قانون کے سنگین الزامات کو، خاندانی جھگڑوں میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ کیس یہ بھی دکھاتا ہے کہ عدالتیں صرف آپ کہیں کاغذی الزامات پر نہیں جاتی، بلکہ وہ حقائق،
شواہد، فریقین کے آپسی تعلقات کی نوعیت اور خاص طور پر جب بچے ملوث ہوں تو ان کی جذباتی حالت اور ان کی فلاح و بہبود کو کتنی زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فوجواری قانون کے غلط استعمال کو روکنا بھی تو عدلیہ کی ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے کہ جب قانونی تنازعات اتنے ذاتی اور جذباتی ہو جائیں، خاص طور پر جہاں خاندان کے اندر ہی گود لینے جیسی غیر رسمی صورتحال ہو اور بعد میں تعلقات خراب ہو جائیں، جی، تو قانون اصل میں بچے کے بہترین مفاد کو کیسے یقینی بنا سکتا ہے، جبکہ ایک فریق ہو سکتا ہے دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوجداری الزامات کا سہارا لے رہا ہو؟ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.